نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189۔ یسألونک عن الحلۃ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے اور حج کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے۔ ہلال کو دیکھ کر معلوم ہو گیا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد نصف چاند دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے۔ 2 ہفتے ہو گئے تو پورا چاند ہو گیا۔ اب اس نے گھٹنا شروع کیا تو یہ نظام گویا لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے ہے، اور اس ضمن میں خاص طور پر سب سے اہم معاملہ حج کا ہے۔ یہ نوٹ کیجئے کہ صوم کے بعد حج اور حج کے ساتھ ہی قتال کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے کہ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے۔ نماز اور روزہ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ ہر جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن حج تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا۔ وہ مشرکین کے زیر تسلط تھا، اسے مشرکین کے تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا۔ قتال کے لیے پہلے صبر کا پیدا ہونا ضروری ہے، چنانچہ پہلے روزے کا حکم دیا گیا کہ جیسے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے ایسے ہی خود روزہ رکھو۔ سورۃ البقرہ میں صوم، حج اور قتال کے احکام کے درمیان یہ ترتیب اور ربط ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اہل عرب ایام جاہلیت میں بھی حج تو کر رہے تھے، مناسک حج کی کچھ بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بدعات و رسوم کا بھی اضافہ کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک بدعت یہ تھی کہ جب وہ احرام باندھ کر گھر سے نکل پڑتے تو اس کے بعد اگر انہیں گھروں میں داخل ہونے کی ضرورت پیش آتی تو گھروں کے دروازوں سے داخل نہ ہوتے، بلکہ پچھواڑے سے دیوار پھیلاند کر آتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑا تقویٰ ہے۔ فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو، بلکہ اصل نیکی تو اس کی نیکی ہے جو تقویٰ کی روش اختیار کرے اور حدود الہی کا احترام ملحوظ رکھے۔ یہاں پوری آیت البر کو ذہن میں رکھ لیجئے، جس کے آخر میں الفاظ آئے تھے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، چنانچہ آیت زیر مطالعہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ کے الفاظ میں نیکی کا وہ پورا تصور مضمر ہے جو آیت البر میں بیان ہو چکا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔